بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریاض الصالحین کی 62 نمبر حدیث، جس کے راوی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ہیں، کہتے ہیں کہ کنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوما، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک دن تھے، یعنی پیچھے بیٹھ کر گئے تھے ایک کھچر میں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یا غلام انی اعلمک کلمات، اے غلام، اے بچے، میں تمہیں کچھ کلمات، کچھ باتیں سکھاتا ہوں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ بچوں کو نصیحت کرنا، بچوں کو اچھے چیزیں سکھانا، نیک کی باتیں بتانا، واعظ و نصیحت کرنا وغیرہ وغیرہ۔ تو کہتے ہیں احفظ اللہ یحفظک، بہت بڑی بات بتائے، کیا ہے؟ کہتے ہیں احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ تعالیٰ کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی تم دین کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی شریعت کی، اللہ تعالیٰ کے دین کی، اللہ تعالیٰ کے حدود کی حفاظت کرتے رہو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا۔ یہی اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی فرماتے ہیں ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، جب تم کیا ہے اللہ تعالیٰ کی مدد کرو گے، یعنی اس کے دین کی مدد کرو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، اور مدد بھی کیسے؟ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو یہ بہت بڑی چیز ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی مدد کرے، یعنی اس کے دین پر چل کر کے، اس کے دین کی حفاظت کر کے۔ اور کہتے ہیں احفظ اللہ تجدہ تجاہک، کہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت کرو، اس کے دین کی حفاظت کرو، تجدہ تجاہک، ہمیشہ تم اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ یعنی کچھ بھی مصیبت آئے گی، تم دیکھو گے کہ رب کی رحمت، رب کی نصرت، رب کی مدد تمہارے پاس آ چکی ہے۔ اور کئی سارے حدیثوں سے یہ پتہ بھی چلتا ہے۔ اور یہاں ایک بات سمجھ میں آئی کہ الجزاء من جنس العمل، جیسا انسان کا عمل رہے گا ویسا ہی اس کو بدلہ دیا جائے گا۔ اور الحمدللہ اس حدیث میں ہم لوگ کیا ہے خطبہ بھی دیے ہیں، اس حدیث میں خطبہ بھی دیے ہیں، 2-3 جمعہ میں یہ پوری حدیث جو ہے یہ شرح کی ہے الحمدللہ۔ تو اس کے بعد کہتے ہیں اذا سألت فاسأل اللہ، جب مانگو تو اللہ تعالیٰ سے مانگو، یعنی سوال۔ یہ سوال کیسا سوال ہے؟ یعنی اس میں 2 چیزیں آ سکتی ہیں، ایک دعا مانگنا ہے تو وہ تو صرف اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنا ہے، اور ایک ہو گیا دنیاوی چیز مانگنا، تو وہ بھی اس سے مانگیں گے کیا ہے جو بندہ دے سکتا ہے، دینے میں قدرت رکھتا ہے، قادر ہے، اور کیا ہے حاضر ہے، ٹھیک ہے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے تب تک ہم کو وہ چیز نہیں مل سکتی۔ یہ عقیدہ رکھ کر کے کسی سے مانگا جا سکتا ہے۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور کیا ہے جب استعانت مانگو یعنی مدد مانگو، پہلا کوئی بھی چیز مانگنے کا، دعا وغیرہ کچھ بھی عام تھی، یہاں خاص کر یہ تھوڑا کیا ہے مدد مانگنی ہو، پریشانی میں ہو، دکھ میں ہو، کیا ہے مصیبت میں ہو، تو کیا ہے مدد مانگنا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ اس میں بھی وہی باتیں آئے گی، اگر انسان سے مانگنا ہے تو کہ انسان سے مدد مانگ رہے ہیں تو وہ کیا ہے مدد کرنے کے لائق ہو۔ دوسری چیز کیا ہو گئی کہ انسان جو ہے حاضر ہو، میری باتیں سنتا ہو، اور یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ جب تک نہیں چاہے تب تک یہ جو پریشانی ہے دور نہیں ہو سکتی، یہ مصیبت دور نہیں ہو سکتی۔
اور کہتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ۔ کتنی بڑی بات بولے، یہ اتنی ساری باتیں فرما دی، اب اس کو اچھے سے سمجھاتے کیا ہے کہ جان لو کہ اگر پوری امت بھی مل جائے اور تم کو مل کر کے فائدہ پہنچانا چاہے تو وہ لوگ کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتے سوائے اتنے کے جتنا اللہ تعالیٰ لکھ دیے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ جتنا لکھ دیے ہیں، جتنا تمہارے تقدیر میں ہے، اللہ تعالیٰ جتنا اچھا، جتنا نفع، جتنا بہتر تمہارے لیے چاہتے ہیں اتنا ہی تم کو نفع فائدہ ہوگا، بھلے ہی انسان سارے مل کر کے تمہیں بہت زیادہ فائدہ دینا چاہے۔ اور کہتے ہیں وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، اور اگر سارے مل کر کے تمہیں تکلیف دینا چاہے، ہرانا چاہے، سب مل کر کے تمہیں جو ہے نقصان پہنچانا چاہے تو اتنا ہی نقصان پہنچا سکیں گے جتنا اللہ تعالیٰ لکھ دیے ہیں۔ اگر انسان چاہتا ہے تم کو نیست و نابود کرنے کے لیے، ہلاک و برباد کر دینا چاہتا ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نہیں لکھے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ لکھے ہے کہ تھوڑی سی چوٹی آنی ہے تو اتنی ہی آئے گی، اس سے زیادہ آنے والی نہیں ہے۔ ساری امت مل کر کے بھی کوشش کرے۔ اور کہتے ہیں رفعت الاقلام وجفت الصحف، کیا ہے؟ قلم جو ہے اٹھا لیا گیا ہے، یعنی جو جس سے تقدیر لکھا گیا وہ قلم اٹھا لیا گیا ہے، یعنی سب سے پہلا قلم۔ وجفت الصحف، اور کیا ہے؟ یہ کتاب جو ہے اب جو ہے کتاب میں لکھ دیا گیا، کتاب سوکھ گئی ہے۔ کتاب میں جو لکھا گیا، جو کیا ہے پین کے اس سے لکھا گیا ہے، قلم کے اس سے، تو وہ قلم کی لکھاوٹ بھی سوکھ گئی ہے اور کتاب اب بند ہو چکی ہے۔ اب کچھ نیا چیز اس میں ایڈ نہیں ہونے والا، کوئی نئی چیز اس میں لکھی جانے والی نہیں ہے۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری چیزیں سکھائے جو کہ توحید کیا ہے؟ توحید ہے، بالکل توحید سے جڑی ہوئی ہے، ساری چیزیں توحید ہیں۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ اپنے بچے کو کیا ہے؟ توحید سکھائیں۔ صحابہ لوگ ایسے ہی کرتے تھے، اپنے بچوں کو توحید سکھاتے تھے۔ اس کو امام ترمذی رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں حسن صحیح، یہ روایت حسن صحیح ہے۔ وفی روایہ غیر ترمذی، اور ایک روایات جو ترمذی کے علاوہ ہے جس کو دوسرے محدثین نقل کرتے ہیں، اس میں الگ الفاظ سے، تھوڑے دوسرے الفاظ سے ہیں کہ احفظ اللہ تجدہ امامک، کہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرو، تجدہ امامک، تم جو ہے اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ وہاں تجاہک تھا، یہاں امامک ہے، یعنی تجاہک مطلب چہرے کے سامنے اور امامک مطلب سامنے، دونوں کا تقریباً ایک ہی معنی ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو تم رخاء میں جانو، اللہ تعالیٰ تم کو شدت میں جانے گا۔ تم اپنی خوشحالی میں ابھی اچھے ہو، چست تندرست ہو، ابھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، ابھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، ابھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، ابھی اللہ تعالیٰ کی شریعت میں چلو۔ جب کیا ہے تمہارے اوپر کیا ہے شدت آئے گی، کیا ہے کمزوری آئے گی، یا کوئی مصیبت آئے گی، یا کیا ہے کوئی پریشانی آئے گی، تو اللہ تعالیٰ تمہیں یاد رکھے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں یاد رکھے گا۔ جب تم اللہ تعالیٰ کو اپنے خوشحالی میں یاد رکھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے کیا ہے بدحالی میں تمہیں یاد رکھے گا۔ اور کہتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ وَمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، اور یہ جان لو کہ جو تم کو نہیں ملی ہے وہ تم کو ملنے والی نہیں تھی، جو چیز تم سے چھوٹ گئی، جو چیز تم کو ملی نہیں ہے وہ چیز تمہیں ملنے والی تھی ہی نہیں، یعنی تقدیر میں وہ نہیں تھی۔ تو تقدیر میں کیا ہے
جو چیز ملی نہیں ہے اب اس کے اوپر رو نہیں، اس کے اوپر ملامت نہیں کرو، اس کو برا بھلا نہیں کرو، اس کے بارے میں سوچو نہیں۔ ایسا ہی کرتے کرتے انسان جو ہے پریشان ہو جاتا ہے کہ وہ چیز مل جاتی تو کتنا اچھا ہوتا، وہ چیز مل جاتی تو کتنا اچھا ہوتا، ایسے ہی۔ اور وہی بات کہتے ہیں جو چیز مل گئی ہے تو جان لو جو چیز مل گئی ہے وہ تمہیں ملنی ہی تھی، وہ چیز جو ہے تم سے کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ وہی بات کہ اگر سارے مل کر کے بھی کچھ دینا چاہیں تو نہیں دے سکتے جب تک اللہ تعالیٰ نہیں چاہے، اور سارے مل کر کے بھی کسی چیز سے محروم کرنا چاہے، کوئی چیز چھیننا چاہے تو تب تک نہیں چھین سکتے جب اللہ تعالیٰ کی رضامندی، اللہ تعالیٰ کی مشیت نہ ہو۔ تو کوئی بھی چیز جب تمہیں ملی ہے وہ تم کو ملنی ہی تھی تبھی ملی ہے، اور کوئی چیز نہیں ملنی تھی تو نہیں ملی ہے۔ تو اس میں تقدیر سمجھ کر کے چپ ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرو، اللہ تعالیٰ کا شکر یا صبر کرو۔ وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، کیا کہتے ہیں، اور جان لو نصر صبر کے ساتھ ہے۔ یعنی کیا کہتے ہیں، اگر چاہتے ہو کہ مدد آئے تو کیا ہے، صبر کرنا پڑے گا۔ نصر چاہتے ہو، مدد چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ کی نصرت چاہتے ہو تو کیا ہے، صبر کے ذریعے حاصل ہونا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگ اپنے دعوت کے کام میں بہت صبر کیے، پھر جا کر کے ان کے پاس کیا ہے، مدد آئی، پھر جا کر کے مدد آئی۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ یہ بات قرآن میں بھی فرماتے ہیں کہ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا، تم میں سے پہلے لوگوں کے پاس کیا آیا، ان کو بہت زیادہ مصیبتیں آئی، بہت زیادہ تکلیفیں ان کے پاس آئی، اور یہاں تک کہ ان کو ہلا دیا گیا، ان کو جو ہے جھنجھوڑ دیا گیا، یہاں تک کہ لوگ کہنے لگ گئے، ایمان والے کہنے لگ گئے، متی نصر اللہ، اللہ تعالیٰ کی مدد کب آئے گی؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے الا ان نصر اللہ قریب، یقیناً اللہ تعالیٰ کی نصرت مدد جو ہے قریب ہے۔ تو صبر کرنا پڑے گا، تب جو ہے اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ اور کہتے وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ، اور فرج جو ہے کرب کے ساتھ ہے، یعنی مصیبت ہے اس کے بعد آسانی بھی ہے۔ مصیبت ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، تکلیف ہمیشہ نہیں رہنے والی ہے، اس کے ساتھ جو ہے کیا ہے، فرج یعنی خوشحالی، اور کیا ہے، یہ مصیبتیں ایک نہ ایک دن چلے جانی ہے، یہ بھی وقت جو ہے کٹ جانے والا ہے۔ اور وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اور کیا ہے، کیا کہتے ہیں، عسر کے ساتھ، یعنی کیا کہتے ہیں اس کو، انسان کا بہت زیادہ جو ہے برا وقت یا بہت زیادہ جو ہے اس کے لیے کیا کہتے ہیں، مشکل وقت، تو کہتے ہیں مشکل کے ساتھ آسانی ہے، مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ تو جب دیکھتے ہو مشکل وقت چل رہا ہے تو صبر کرو، اللہ تعالیٰ کے کیا ہے، فیصلے سے راضی ہو جاؤ، اس کے تقدیر میں راضی ہو جاؤ، ضرور آسانی آنی ہے، ضرور اللہ تعالیٰ کی مدد پہنچنے والی ہے، ضرور جو ہے اس جو ہے خرابی سے، اس مصیبت سے، اس پریشانی سے اللہ تعالیٰ نجات دیں گے۔ یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس صحابی کو سکھاتے ہیں۔ اور امام النووی رحمہ اللہ اس حدیث کو اس وجہ سے لاتے ہیں، اس حدیث کو، کیونکہ یہ کہتے ہیں کیا تم اللہ تعالیٰ کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا۔ حفاظت کیسے کرے گا؟ جب اللہ تعالیٰ تمہارے مراقبت کرے گا، جب تمہیں دیکھے گا، جب تمہاری نگرانی کرے گا۔ اسی وجہ سے یہ حدیث لاتے ہیں۔ واللہ اعلم۔